عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں آیت اللہ دو شخصیتوں کا ذکر کر رہا ہے اور دو گھرانوں کی بات کر رہا ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شخص، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شخصیت. شخص مثلا سید سکندر علی زیدی، والد کا نام، بھائیوں کے نام، خاندان، علاقہ، تعلیم، عزیز و قارب. جب یہ والی گفتگو ہوگی تو اسے کہا جائے گا شخص کا تعارف، جو ان کے اختیار میں نہیں تھا، جو اللہ نے جن ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا، جس زبان بولنے والا اللہ نے ہمیں خلق کر دیا، جس ملک و شہر میں ہمیں پیدا کر دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. شخص کا تعارف جبری ہے، اور ایک مرتبہ کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ نعت خوان ہیں، منقبت خوان ہیں. تو یہ تعارف ہے شخصیت کا تعارف. یعنی میں اگر لفظ بدل کے کہوں تو اگر خلق کی بات ہوگی تو وہ شخص کا تعارف ہے، اور اگر خلق کی بات ہوگی تو وہ شخصیت کا تعارف ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. شخصیت اور شخص میں یہ ایک واضح اور روشن فرق ہے. شخصیت، شخص بھی قتل ہوتا ہے اور شخصیت بھی قتل ہوتی ہے. شخص بھی زندہ ہوتا ہے، شخصیت بھی زندہ ہوتی ہے. شخص اگر قتل کیا جائے تو یہ گرم اسلحے کا استعمال، زہر کا استعمال، کوئی دہشت گردی کا استعمال، اس سے وہ شخص کا قتل ہوگا. مگر شخصیت کا جو قتل ہے
وہ کسی گرم اسلحے سے شخصیت کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ شخصیت کا قتل 3 چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی شخصیت کو مارنے کے 3 اسلحے ہیں۔ سب سے پہلا اسلحہ جو شخصیت کو قتل کرتا ہے وہ ہے جہالت۔ شخصیت کا قتل جہالت سے ہوتا ہے۔ میں جانتا نہیں ہوں اور اس کے بارے میں رائے دے رہا ہوں، وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، شخصیت کا قتل ایک جہالت سبب ہے۔ اب اس پہ دلیل دے رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہیں جس سے جاہل ہیں۔ جہالت خود ایک بہت بڑا اسلحہ ہے شخصیت کے قتل کے لیے۔ جب شخصیتیں قتل ہوتی ہیں جہالت سے تو مکتب قتل نہیں ہوں گے، نظریے قتل نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی تشیع کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتا ہے جو دشمنی کی ہے تو مان لیجئے جاہل ہے۔ اگر کوئی مکتب اہل بیت کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ دشمنی کی بات ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی۔ یاد رہے، بیمار سے نفرت نہیں کرتے، بیماری سے نفرت کرتے۔ مرض سے نفرت نہیں، مرض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نفرت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مریضوں سے پیار کرتا ہے اور اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کی جاتی ہے تو یعنی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کو مجھ سے نفرت ہوگی تو گویا وہ میرے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ منافرت جو ہے، نفرت، جی یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ کسی سے بھی نفرت شدت اور ضعف کا شکار رہے گی، شدید ہو جائے گی، کبھی کمزور ہو جائے گی نفرت، جیسے جیسے معلومات میں کمی اور بہتری آتی چلی جائے گی۔ خدا کے واسطے میں اپنے کم سن ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، جس کے بارے میں بھی نفرت دماغ میں آئے، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ قادیانی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، بھائی میں ابتدا اور تمہید سے گزر رہا ہوں، جس کے بارے میں نے تو پھر کسی دوست کے بارے میں، کسی پڑوسی کے بارے میں، کسی ملنے والے کے بارے میں جب کبھی نفرت ذہن میں آئے تو خبردار اس کے بارے میں مطالعہ شروع کر دینا۔ اگر آپ اہل سنت سے نفرت آئی ہے آپ کے ذہن میں، اگر یہودیوں سے نفرت آئی ہے، اگر قادیانیوں سے نفرت آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ ملا مولوی سے اور خطیب اور ذاکر سے سن لیجئے گا، مگر اس پر عمل جب کیجئے گا جب اپنا مطالعہ بڑھا دے۔ اگر کسی سے بھی نفرت کر رہی ہے بغیر اسے پڑھے نفرت کرنا پشیمانی اور شرمندگی آور ہے۔ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کسی سے نفرت جہالت کی بنیاد پہ جب کرتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، مکتب اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی مکاتب ہیں ان سب کو پڑھو، پڑھیں کہ بریلویوں کا مزاج کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے فتاویٰ کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجمع علی کے مریدوں کا مجمع ہے، اور علی کے مریدوں کا کوئی تعلق جہالت سے نہیں ہے۔ خبردار، جہالت اور امام بارگاہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو پہلا قاتل اور پہلا اسلحہ شخصیت کے قتل کا وہ ہے جہالت. اگر تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہو. مجھے آنے میں دیر ہوئی ہے لیکن کچھ دیر تو ہمیں ہوئی ہے, کچھ دیر سے پڑھنی بھی تھی آج ہمیں, اور انشاءاللہ کل بھی مجھے لگتا ہے یہی وقت ہو جائے گا. بہرحال آپ عبادت میں مصروف تھے, اور ایک صاحب مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ مولانا آپ کی مجلس سننے کے لیے 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے 2 گھنٹے لگانے پڑتے ہیں. مجلس سے آدھا گھنٹہ پہلے آنا ہوتا ہے تاکہ جگہ سیکھ مل جائے, اور پھر بعد میں بھی پارکنگ سے نکلنے میں اور یہ وہ مسئلے ہوتے ہیں. تو مجھے معاف کیجیے گا اگر ایسا ہو رہا ہے تو. عزیزان گرامی, شخصیت کا قتل, سب سے پہلا شخصیت کا قاتل, سب سے پہلا سبب شخصیت کے قتل کا وہ جہالت ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے, اگر آج کوئی ابو طالب کا منکر نظر آئے, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو جان لیجئے کہ وہ جاہل ہے. اس کے علم میں اضافہ کروائیے, اسے معلومات فراہم کیجئے, اور اس سے پیار اس لیے کیجئے کہ وہ بیمار ہے. صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر. ایمان نہیں لائے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا. سرکار دو جہاں نے آخری وقت میں کان میں فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. تمہیں سورج کی روشنی میں نبی کے ہاتھوں پہ علی تو نظر نہیں آتا. یہ کان کی باتیں تم نے سن لی. سرکار کان میں بات کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کے, یہ تم نے سن لی. اور کان میں بات کرنا خود دلیل ہے کہ تمہیں نہیں بتانا چاہ رہے تھے. اگرچہ اس روایت کی سند کے اوپر ہماری طرف سے بہت روشن نظریہ ہے, وہ سند ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ سند ہی نہیں ہے صحیح. اور عجیب اتفاق نہیں ہے, جو روایت کر رہا ہے وہ وہاں تھا نہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ راز کی باتیں انہیں بتائیں. اچھا پھر ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو وہ تو یہ نقل کر رہا ہے. تم نے ایک لمحے کا یہ انداز سن لیا, دیکھ لیا, تم نے کہا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, اور جو حضرت ابو طالب کی 86 برس کی زندگی ہے. اللہ اکبر. دیوار پر مار دو ایسی حدیثوں کو جو قرآن سے ٹکرائیں. دیوار پہ مار دو ایسی حدیثوں کو جو قرآن سے ٹکرائیں. وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے. اگر کسی حدیث میں اس طرح سے مل رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو تم نے قرآن کی آیت سورہ انفال کی 74ویں آیت نہیں پڑھی؟ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے نبی کو پناہ دی, جنہوں نے نبی کی مدد کی, وہی واقعی مومن ہیں. کہ جہالت کی تبلیغ کرنے والے کوئی اور ہیں اور علم کے مبلغ کوئی اور ہیں. ہمیشہ جہالت کی تبلیغ انہوں نے کی ہے جو علی کے دشمن ہیں. کیا یہ نماز بھی پڑھتے تھے جو مسجد میں مارے گئے؟ سو جاؤ علی آ جائے گا. بچوں کو شام کی مائیں ڈرا کر سلاتی تھیں. بچے ڈر کے سو جاتے تھے کہ علی نہ آ جائے. یعنی علی کو ایک معاذ اللہ دہشت.
پھیلانے والا اور دہشت کا عنوان. تو یہ طریقہ جہالت عام کرنا. یہ بچوں کو کاٹ کے کھلاتے ہیں نیاز میں, یہ نیاز میں تھوکتے ہیں. یہ سارے طریقے وہی ہیں. علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اتنا علی بن ابی طالب سے جہالت پھیلا کر دور کر دو کہ کہیں علی اثر نہ کر جائیں. اور یہ والی باتیں آج بھی ہوتی ہیں. مجھے تو تعجب ہے, افسوس ہے, پڑھے لکھے لوگ نہیں جانا. اصل مسئلہ کچھ اور ہے بھائی. اگر ٹاؤن شپ کے اندر روزانہ مجلس ہوتی ہے اور سال میں کم سے کم 365 دنوں کے اندر 300 دفعہ تو مجلس ہوتی ہے, 300 مجلسیں تو ہوتی ہیں, تو 300 مجلسوں میں نیاز پکتی ہے, کم سے کم 150 مجلسوں میں تو پکتی ہوگی. اور 150 مجلسوں میں اگر نیاز پکتی ہے تو پھر کوئی 150 بچے تو گم ہوئے ہوتے. میں تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے بھی خود شرمندہ ہو رہا ہوں. یعنی میں اتنا گر کر بات کر رہا ہوں. کہیں تو کوئی FIR کر دی کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے. نہیں عزیزو, بہت بری بات ہے. میں آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں, یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. تھوک کر کھلاتے ہیں تو بھائی یہ تو میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے بھائیوں کو نیاز کھلاؤ, ورنہ یہ تو میں اپنی قوم کو جانتا ہوں. یہ تو اپنے لیے پکاتے ہیں بھائی. جو نیاز انہوں نے پکائی اپنے لیے ہے تو اس میں تھوکیں گے. یہ تو میں بہت عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ خبردار جو نیاز نہ کھاتا اسے نہار بھیجو, اور اگر ایک دفعہ لوٹا دے تو دوبارہ بھیجو, دوبارہ لوٹا دے تو تیسری دفعہ پھر بھیجو. یہ مسئلہ تمہارا اور اس کا نہیں ہے, اس کا اور حسین کا ہے. ہمارا کام ہے مولا کی, ہمارا کام ہے مولا کی نیاز بھیجنا. وہ اگر واپس کر دے تو ناراض نہیں ہو. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں. جہاں کسی طرح علم کو دیکھو گے تو نکاح باطل جائے گا. میں نہیں جانا چاہتا کہ جس سے نکاح باطل ہوتا ہے وہ تو لیے پھر رہے ہو. علم دیکھنے, بھائی دیکھنے سے سارا زور بیچاری عورتوں پر. نکاح باطل ہوگا. پریشان وہ ہوتی ہیں, لہذا جب وہ پریشان ہوتی ہے تو بچوں سے کہتی ہیں خبردار علم نہیں دیکھ لینا, ابا کا اور تمہارا نکاح, ہمارا نکاح باطل ہے. کیا مشکل ہے, کیا پریشانی ہے. یہ میں آپ کو معاشرے کی وہ ذبو حالی بتا رہا ہوں. یہ شخصیت کا قتل کا پہلا اسلحہ, تھکے تو نہیں, شخصیت کے قتل کا پہلا اسلحہ جہالت. میں چھوٹے چھوٹے بچے, اللہ ان کی زندگیاں اچھی کرے, ان کا مستقبل اچھا کرے. تو ان بچوں کے لیے خاص دعائیں, ان نورانی چہرے والے جوانوں کے لیے خاص دعائیں کہ خبردار فارغ نہیں رہنا. ایک کورس کر لیا, ایک تعلیم حاصل کر لی 2 سال کی, فلاں کورس میں پھر داخلہ لے لو. فارغ رہنے والا جوان میرے مولا صادق کو پسند نہیں ہے. کچھ نہیں کر رہا. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کچھ نہیں کر رہا. مولا نے ایک جوان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں کر رہا. حضرت نے فرمایا مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان جوانوں سے نفرت ہے جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تعلیم اپنی جاری رکھو, آگے بڑھو, جی مسلسل پڑھائی کی طرف جاؤ. بہانے تلاش نہیں کرو کہ میں ابا کے ہاں, ابا ریٹائرڈ ہو گئے تو میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں, پڑھنا نہیں چاہ رہا. توجہ کر رہے ہیں. مجلسوں میں بھی میری خواہش ہے, اب ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں اثر تو ہو نہیں رہا, شاید میرا خود کردار کمزور ہے اس لیے اثر نہیں ہو رہا. میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں ان بچوں جوانوں سے کہ ڈائری بناؤ, اپنے ساتھ مجلس میں ڈائری اور قلم لے کر آیا کرو, بیٹھ کے لکھو. بھائی شہنشاہ حسین نقوی کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں ایک بات تو کوئی کام کی ہوگی. اوپر تاریخ ڈالو, مقام لکھو کہ کون سی جگہ مجلس ہوئی, کہاں مجلس ہوئی, تاریخ یہ تھی, مقام یہ تھا, موضوع یہ تھا. انہوں نے یہ والی بات جو ہے نا وہ بڑی کام کی مثلا. آپ 10 سال بعد دیکھیے گا آپ کی 10 ڈائریاں بن جائیں گی.
اور وہ جو ڈائریوں کا ذخیرہ ہوگا نا آپ کا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ آپ کو نابغہ شخصیت بنا دے گا. آپ کی شخصیت ہی کچھ اور ہوگی. آتے جاتے اسے کھول لیا، پڑھ لیا، نکات کے اوپر غور کر لیا. تو یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے. اس وقت ایک بڑی بھرپور کلاس لگی ہوئی ہے. گجرانوالہ سے نہ جانے کہاں سے میرا یہ سنی بچہ آیا بیٹھا ہے. کہاں گیا یہ جی؟ اتنی دور سے یہ مجھے سننے کے لیے آیا ہوا ہے. اس مجلس میں اہل سنت ہوں گے، ممکن ہے عیسائی ہوں، سنی ہوں، شیعہ تو شیعہ ہیں، عیسائی. دیکھیے جی یہ تو یہ کتنی اچھا حسن ہے. یہ میرا یہ پرانے دو مصرے میں بار بار کہتا ہوں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دشمنی کا نہیں دوستی کا ذریعہ ہے. دوسرا بدل دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے اچھا تو لائیں اپنے پاس کاغذ قلم اور ڈائریاں بنائیں اور لکھیں کہ آپ نے فلاں مجلس میں کیا حاصل کیا. تو پہلا شخصیت کا قتل جہالت سے ہوتا ہے، اور جہالت سب سے زیادہ نفرت علی کو جہالت سے، جہالت سے نفرت ہے. میرے مولا نبی کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. اور فرمایا ما اوتی نبی قط کما اوتیت، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں جتنا مجھ مصطفیٰ کو اذیتیں پہنچائی. ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے سرکار آخری حیات طیبہ کے آخری ایام میں نبی نے فرمایا کہ کچھ دعاؤں کا کہا گیا تھا، ان دعاؤں اور حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیں. سرکار کی رخصت اور وصال کا دور قریب ہے. سرکار نے اپنے چاہنے والوں سے، صحابہ کرام سے آواز دے کر کہا کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو مجھ سے مانگ لو، میں جا رہا ہوں. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی آپ کی گردن پر میرا حق ہے. حضرت فرمایا کیا حق ہے؟ لے لو. کہنا جی آپ نے اپنے جانور کو کوڑا مارا تھا، تازیانہ مارا تھا، وہ مجھے لگ گیا تھا. حضرت فرمایا مار لو. اب اصحاب میں ایک مرتبہ بے چینی، آوازیں لگنے لگی کیا بات کر رہے ہو، کیسی بات کر دی. سرکار نے سب کو خاموش کروایا، خبردار اس کا حق میری گردن پر ہے، مجھ سے لے لے. جی اس کا حق میری گردن پہ، مجھ سے لے لے. آگے بڑھا، کہنے لگا اس وقت میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی. سرکار نے اپنا کرتا لوٹ دیا کمر سے، فرمایا مارو. تازیانہ ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اور جیسے آگے بڑھا صحابہ کرام کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں. عاشق تھے نبی کے، لہذا سب نے کہنا شروع کیا نہیں کرو ایسا، بے ادبی ہے، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. وہ آگے بڑھا اور مہر نبوت کا بوسہ لے کے کہنے لگا کہ مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا، کوئی تعزیانہ آپ نے نہیں مارا. اب آپ نے دیکھا کہ ہدف تو بہت اچھا تھا مگر وسیلہ پاک نہیں تھا. مقصد اگر اچھا ہو تو ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے. بھائی اگر تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، اگر مقصد اللہ ہے تو وسیلہ اہل بیت. تو کہ نبی مکرم اپنے جانور کو مارتے ہی نہیں تھے. سرکار کے ہاتھ میں تلوار تازیانہ، رحمت للعالمین کے ہاتھ میں.
ताज़ियाना बनता ही नहीं है, मारते नहीं थे। दूसरी बात ये कि मारे इसे लगे उधर तो इसी को बेअदालती कहा जाता है। और जी ये मासूम है, इनसे गलती नहीं हो सकती। अब अबील का परिंदा कंकर तो कहीं और नहीं फेंक रहा, हाथियों पर फेंके तो हाथियों को ही लगे ना। एक कंकर भी अबाबील के परिंदे का कहीं और जाके नहीं गिरा। क्यों? वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, क्योंकि हमने भेजा था परिंदा। भेजा हुआ जानवर भी गलती नहीं करता। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा लगाओगे? सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बेहतर सलवात। तवज्जो कर लिया आपने? नबी के मोहरे मुबारक का बोसा दिया और कहा कि कौन सा ताज़ियाना, कैसा बदला, मुझे तो मोहरे नबूवत का बोसा देना था। भाई अगर आप जुमला सुन लें, हदिया कर दूं। मेराज सहाबियत ये है कि मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर लें। और मेराज अहले बैत ये है कि दोशे नबी पर बैठ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अंतर सलवात पढ़ेगा। जहालत शख्सियत के कत्ल का खतरनाक असलहा है। माशरे से जहालत का खात्मा करना है। टाउनशिप में हमारे स्कूल कितने? अबे माफ कीजिएगा भाई, आपने कितने बनाए? ये दूसरों के कंधे पे रख के गोली क्यों चला रहे हैं? स्कूल बनाइए। मुझे पता है बाहर रोड पूरा भरा हुआ है, बाहर मजमा अंदर से ज़्यादा है, और मेरे भाइयों ने इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे किए हैं। इन्होंने मेरी न्याज भी यहाँ लगा दी है। ये मैंने मिंबर का मिज़ाह किया है, ये मैंने मिंबर का मिज़ाह किया है, वरना मजलिस जो है वो अगर मैं किसी गरज मतलब किसी लालच में मजलिस पढ़ूंगा ना तो मेरी ज़बान में असर नहीं होगा। लिहाजा आपको कुछ सदका उतारना है तो अभी उतार दें, सदका उतारना है तभी उतार दें। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाला। यहाँ जगह दीजिए।
ادھر آ جائیے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلام. بات آگے بڑھے. جو باہر میرے احباب اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس حیثیت کے مالک ہیں کہ 5 لوگ مل جائیں اور ایک اسکول بنائیں. اور اسکول سے مراد میری مدرسہ نہیں ہے بھائی. مدرسے جتنے ہیں انہی کو سنبھال لو تو تم بہت ہے. اسکول یہی انگلش میڈیم اسکول, یہی اے لیولز, یہی میٹرک سسٹم, یہی کیمبرج آکسفورڈ کی تعلیم. اسکول بنائیں, اسکول ایک جال بنا دیں پورے پاکستان میں اسکولوں. اور اسکول جب ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ شیعہ بچوں کے لیے اسکول. جہالت مٹا دیجئے, خود اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. ذہن کی بہتری ترقی سب سے بڑا اسلحہ وہ ہے جہالت. دوسرا اسلحہ بتاؤں جو شخصیت کو قتل کرتا ہے, وہ ہے حسد. حسد. ان کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اچھا ان کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, تو تم حاصل کرو. اگر ان کو دیکھ کر میں اپنے کمالات کو حاصل کرنا چاہوں تو اسے رشک کہتے ہیں, غبطہ کہتے ہیں. ان کے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس بھی ہونی چاہیے. بہت اچھا ہے, دوڑ لگاؤ, مقابلہ کرو. مقابلے کو اسلام نہیں منع کرتا, مقابلے پر تھپکی دیتا ہے اسلام. ساتھ دوڑنے والے کا حوصلہ افزائی کرتا ہے. یہ تو میں روحانی باتیں کر رہا ہوں. مادی دنیا میں بھی کوئی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو شریعت نے اسے حلال قرار دیا. گھوڑوں کے مقابلہ, لگا دو پیسہ. تیر اندازی کا مقابلہ, لگاؤ پیسہ. اسلام کہتا ہے حرام نہیں ہے. تیراکوں کو دوڑوا رہے ہو, تیراکی کروا رہے ہو, لگاؤ پیسہ اس کے اوپر. سبق و رمایا پورا باب ہے فقہ اہل بیت میں, فقہ اسلامیہ میں. توجہ ہے. تو جو مادی چیزوں کے مقابلے میں اسلام منع نہ کرتا ہوں تو روحانیت میں کیسے منع کرے گا؟ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, مقابلہ کرو, نماز شب پڑھ کر دکھاؤ. وہ 2 دفعہ کربلا گیا ہے, مقابلہ کرو, تم 3ری دفعہ جاؤ. مقابلہ, روحانیت میں مقابلہ, عبادات میں مقابلہ. وہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, میں مستحب روزے بھی رکھوں گا. فاستبقوا الخیرات, قرآن پکار کے کہہ رہا ہے نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو. مولانا ہمارے علاقے میں اسکول ہیں تو اسکول کیوں بنائیں؟ مقابلہ کرو. ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, بچے دنیا میں مسلسل آ رہے ہیں. تو اسکولوں کی تو ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ جی اسکول بہت بن گئے, نہیں, بچے تو اس سے زیادہ ہیں. یہ جو چوکوں پہ کھڑے ہیں, یہ جو گلیوں میں کھڑے ہیں, یہ جو محلوں میں نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ وہ اسکول پڑھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی, نبی فرماتے ہیں کہ اگر, سرکار کی حدیث, اگر ایک حرف علم کسی کو دے دو تو سورج جہاں جہاں چمکتا ہے اتنے ذرات سے زیادہ ثواب ہے. ہر متمول شخص, ہر پیسے والا شخص طے کرے کہ میں اپنے اوپر 2 بچوں کی تعلیم لیتا ہوں جو ان کا خرچہ ہے. یتیم خانے بھی بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں لمبے پانی کے کھانے کھلائے جائیں, نہیں, معیاری. جب ٹیچرز اچھے رکھیں گے تو تنخواہیں اچھی ہوں گی, جب ماحول اچھا رکھیں گے تو خرچہ بھی بڑا ہوگا. تو پھر اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کو منظم رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے. تو پھر کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ 2000 ایکڑ کی زمین قبر میں نہیں جا سکے گی. یہ ہے, یہیں کر جاؤ جو کرنا ہے. ایک صاحب وصیتیں کرنے لگے اپنے بیٹے سے, بیٹا میں مر جاؤں تو میری فلاں دکان جو ہے وہ بیچ کر مسجدوں کے وضو خانے ٹھیک کرا دینا, اور فلاں مارکیٹ کے اندر جو ہماری 3 دکانیں ان میں سے ایک دکان بیچ کر فلاں مثال کے طور پر امام بارگاہ میں مدرسے میں پنکھے لگوا دینا. وہ 8-10 انہوں نے وصیتیں کر دیں, وہ 40-50 دکانیں تھیں, 5-6 دکانیں بکوا دی.
تو کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ چلو ہم فلاں جگہ فلاں سے ملنے چلیں. تو رات کا وقت تھا, اس بیٹے نے لالٹین اٹھائی ہوئی تھی. تو بیٹے نے کیا کیا, لالٹین پیچھے لے کے باپ کے پیچھے, کمر کے پیچھے کر لی لالٹین اپنے, باپ کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے کمر پہ. آگے اندھیرا ہو گیا. اس نے کہا کہ لالٹین آگے دکھاؤ, رستہ آگے تاریک ہے. کہا بابا آپ اپنا نور پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, مجھ پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ میں کروں. ایسے ہی ہے جیسے اندھیرا رستہ ہو اور لالٹین پیچھے لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ کو وہاں روشنی چاہیے تو روشنی پہلے بھیجیے, اپنے ہاتھ سے کر کے جائیے. میں آپ کو 85 مشاہدے میرے پاس ہیں, آپ سب کے پاس ہوں گے. ان بچوں کی آنکھیں طوطوں کی طرح پھر جاتی ہیں, اور اگر بچے تھوڑا بہت بھی خیال کر لیں تو بیگمات نہیں کرنے دیتی. خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نہیں چھوڑ کے جائیے گا کہ میرا بیٹا یہ کر لے گا, میرا بیٹا وہ کر لے گا. بیٹا وصیت کر دی ہے, بعد میں لڑتے ہیں آپس میں. یہ دنیا بڑی خطرناک ہے. مولا علی فرما رہے ہیں یہ لباس بدل بدل کے آتی ہے, یہ ہولی بدل بدل کر آتی ہے. دوسری چیز, تھکے نہیں میری باتوں سے, دوسری چیز جو شخصیت کو قتل کرواتی ہے وہ ہے حسد. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ حسد ایسا ہے کہ یہ علی کا باپ ہے. فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ, فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ. سمی کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب. میں نے یہ بات جوش میں اور خطابت میں نہیں کی ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر بحث ہی نہیں تھی. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی تبصرہ ہی نہیں ہے. جب علی کو جنگ ہروا نہ سکے تو یہ اعصابی جنگ شروع ہوئی تھی شام سے. یہ شام سے اعصابی جنگ شروع ہوئی تھی, جس کو سرد جنگ کہتے ہیں آج کی دنیا میں. جی کولڈ وار, سرد جنگ شروع کی تھی مولا علی کے خلاف, اور بھیجے تھے باقاعدہ لوگ کہ علی کی محفل, کیونکہ مولا کا دروازہ جیسے الحمدللہ آپ نے دروازے کسی کے لیے بند نہیں رکھے اور نہیں بند کرنے چاہیے. مولا کی محفل, مولا کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا. لوگ بھیجے جاتے تھے. ہر دوسرے دن کو ایک بندہ مولا کی محفل سے کھڑا ہو کر کہتا تھا آپ کے بابا نے ایمان نہیں لائے, آپ کے بابا کافر تھے, آپ کے بابا کو نبی نے کلمہ پڑھوایا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. مولا علی کو شرمندہ کرنے والی بات. یہ اعصابی جنگ, علی سے حسد, غصہ بابا پر. اور اگر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب یا حضرت ابو طالب پر بات ہوئی ہے تو عظمتوں کی بات ہوئی ہے, فضائل کی بات ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے. لیکن یہاں تلوار تو چل نہیں پائی, تو حاسدانہ انداز اپنایا گیا. میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں, ایک ایسا ہی جاسوس جس کا کام یہ تھا کہ مولا کو جا کر اپنے گمان میں شرمندہ کرے, پیسہ لے کر, پیسے کے اوپر ہو رہا تھا کام, پیسے باقاعدہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے. اس نے آ کر کہا یا امیر المومنین, آپ کا مقام اتنا بلند, وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ. محفل سجی ہوئی ہے مولا کی, ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا مقام اور آپ کے بابا دو عذاب میں مبتلا. میرے مولا علی نے بے ساختہ فرمایا فاہ وجہک, تیرا منہ ٹوٹے. یاد رہے ابو طالب کو کافر کہنے والے علی کی بددعا کا شکار ہیں.
تیرا منہ ٹوٹے. اب مولا علی کا جملہ سنیں. میرے مولا نے فرمایا تیرا منہ ٹوٹے, اور پھر جملہ فرماتے ہیں تعجب نہیں ہے, ابنہ قسیم النار والجنہ وابیہ فی النار, بیٹا جنت و دوزخ بانٹے گا, باپ دوزخ میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی کی بادشاہی ہے, علی کی شہنشاہی ہے, علی استعلائی ہے, علی کل ایمان ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی کی دل میں محبت رکھنے والو آج بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لنتر صلوات. شخصیت کے قتل کے لیے دوسرا اسلحہ حسد. میرے مولا علی سے پوچھا یا علی یہ آپ کے اتنے مخالف اور دشمن کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. وہ لوگ ان لوگوں سے, کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے, اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب, حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے. فرمایا ہم ہی تو آل ابراہیم ہیں جنہیں اللہ نے قرآن دیا ہے, نبوت دی ہے, امامت دی ہے. اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اور اس وجہ سے ہم سے حسد ہوتا ہے. شخصیت کا قتل, حسد. میرے بچوں جوانوں ایسی آگ ہے حسد. خدا کے واسطے علی کا چاہنے والا حسد نہیں کرتا. کسی عزیز کو, کسی بھائی کو, کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو اگر کوئی نعمت ملی ہے, کوئی ترقی ملی ہے, کوئی پیسہ آیا ہے, کوئی گاڑی لے لی اس نے, کوئی گھر بنا لیا اس نے, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرے عزیز کو ترقی دی ہے, میرے ایک دوست کو ترقی دے دی ہے. خبردار, اہل بیت کے چاہنے والے حسد نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے. ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے ہی نہیں. پھینک دو اٹھا کر اس اسلحے کو, حسد کا مزاج ختم کر دیا جائے. کوئی کسی سے نہ جلے, چھوٹا دماغ نہ رکھے. خبردار, امام سجاد کے ماننے والے کسی سے حسد نہیں کرتے. امام کا سجاد لقب ہی اس وجہ سے تھا کہ کثرت سے سجدہ کرتے تھے, اور کثرت سجود کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں مومن کو اللہ نے نعمت دی ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ تو نے کسی مومن کو, کسی عزیز کو ترقی دے دی, اسے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام نے اس کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کیا. مجھے اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے فلاں عزیز کو, دوست کو, بھائی کو, پڑوسی کو, کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, میرے پاس یہ نہ صحیح اس کے پاس ہے, باہر آئیں گے تنگ نظریوں سے, گھٹن سے باہر آئیں گے. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. بہت رلایا, بہت تکلیف دی. خبردار, چاہنے والے نہ رلائیں, محبت کرنے والے تکلیف نہ دیں. ایام اربعین حسینی کے ہیں. قافلہ
کربلا سے جب چلا تو سکینہ زندہ تھی. جب کہیں قافلہ رکتا تھا اور رسیاں کھولی جاتی تھیں تو جناب سکینہ بھائی سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالتے. اجر. کبھی غور کیا کہ اس بچی کی رحلت کیسے ہو گئی؟ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ بچی. آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں. بچیوں میں اور بچوں میں، لڑکوں میں لڑکیوں میں فرق ہے. لڑکیاں بچیاں اللہ کے یہاں سے محبت لے کر آتی ہیں. باپ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو بیٹا تو شاید کسی کھیل میں کسی کام میں لگا رہے، مگر بیٹی آ کے لپٹ لیتی ہے. بیٹی لپٹ جاتی ہے، پیار کرے گی، گلے گود میں چڑھ جائے گی. بڑی ہے تو جوتے اتارے گی، ہاتھ سے سامان لے گی، پانی لا کے پلائے گی. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میری جنازے کی زینت بنے. اللہ اکبر. جب حسین مولا چلے تھے نا تو خیمے کے در پر جناب سکینہ دامن پکڑے کھڑی تھی. کیسے بچی سے دامن اپنا چھڑایا اس کا بیان بہت مشکل ہے. پھر جب گھوڑے پر آ کے بیٹھے تو گھوڑا نہیں چل رہا تھا تو امام نے تعجب سے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح تو میرے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کرتا. حسین کبھی اپنے گھوڑے کو مارتے نہیں تھے مولا، کہتے تھے چل تو چل جاتا تھا، تیز چل تیز چل، آہستہ ہو جائے آہستہ. اترنا چاہتا ہوں، اترنے کے لیے مولا کی بات سمجھتا تھا. علامہ مجلسی نے گھوڑوں کی قسمیں لکھی ہیں، اس میں ذوالجناح اعلیٰ ترین نسل کا، اور پھر نبی کے اس کے پشت پر بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سواری نبی کی سواری تھی، نبی کی برکتوں کی وجہ سے یہ جانور، یہ گھوڑا ذوالجناح ایک خاص فہم رکھتا تھا. امام نے فرمایا چلو مجھے کربلا کے میدان میں لے چلو، تو گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا تھا. تو تعجب سے امام حسین نے کہا اس سے پہلے کبھی تم نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی. پھر اس نے اشارہ کیا تو کیا دیکھا؟ سکینہ پیر پکڑے بیٹھی. کیسے پیر اٹھائے؟ امام اتر آئے، تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. کہا بابا ایک دفعہ اور گلے لگا لیجیے. اجروں کا بلند. امام نے اپنی بچی کو گلے لگایا. چند لمحوں کے بعد کہنے لگی بابا الوداع، بابا جائیے. امام نے فرمایا سکینہ ایسے کیوں ہمیں چھوڑ رہی ہو؟ فرمانے لگی بابا میرے کان میں دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے. سکینہ میں مقتل میں اپنے حسین کا انتظار کر رہی ہوں. گئے میرے مولا میدان کربلا، وہ جنگ اور جہاد کیا مولا نے. کہہ لیجئے آج کے حساب سے کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے امام حسین نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے تاکہ بتا سکیں میں مجبور نہیں تھا، میں تلوار چلانا جانتا ہوں. 3 لشکروں کو حسین نے مخلوط کر دیا. 3 لشکر تھے، یزیدی، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. تینوں کے لباس علیحدہ تھے، تینوں کے انداز علیحدہ تھے. امام نے چند لمحوں میں، کچھ ہی لمحوں میں 3 لشکروں کو مخلوط کر دیا. وہاں کے سپاہی وہاں، وہاں کے وہاں، اور طے نہیں کر پا رہے تھے کہ سردار کہاں ہے، حکم دینے والا کہاں ہے. اور پھر اتنا الجھ رہے تھے کہ انہیں ہر طرف سے حسین آتے نظر آتے تھے. ایک سپاہی نے حضرت مختار کے دربار میں کہا کہ میں نے تو ہر طرف سے حسین کو آتے دیکھا، میں وہاں سے بچ کے بھاگتا تھا تو یہاں حسین نظر آتا. پھر سپاہی کہنے لگے علامان بچاؤ، ایک دوسرے سے کہتے بچاؤ حسین مار دے گا. اکیلے امام حسین کی جنگ. اور جب یہ کیفیت ہونے لگی نا کہ سپاہی بھاگ بھاگ کر کہہ رہے تھے بچو بچو علامان بچو، تو اس وقت امام حسین گھوڑی کی پشت پہ کھڑے ہو گئے
اور نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ دیکھو جب تم لڑ رہے تھے تو میں تمہیں داد دے رہا تھا، تمہیں حوصلہ دے رہا تھا، مرحبا بول رہا تھا۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ امام حسین نے خود طے کر لیا۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے آواز آئی اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اب مختلف طرف سے تیر آ رہے تھے، بھالے برچیاں آ رہی تھیں، اور امام حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے۔ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ 6 مہینے کے سفر سے 6 مہینے سے سفر پر تھا عبداللہ ابن ابی غازی۔ وہ کوفے میں لوٹا تو اس نے دیکھا کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ پریشان سوچنے لگا آخر کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے کہنا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، سناٹا ہے پورے کوفے میں 6 مہینے بعد آیا ہوں۔ کہ بابا کچھ فاصلے پر ایسے جا کر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے کوفے کا کوئی بندہ نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے، جلدی چلے جائیے، باغی کو مارنے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے اس کا نام کیا ہے باغی کا؟ کہ نہیں نام نہیں بتایا گیا۔ کہتا ہے میں نے اپنی جان کی خاطر دوبارہ گھوڑا تیار کیا، نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر حقیقی یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر جب کربلا پہنچا، گھر سے تو نکلا تھا تو 3 یا 4 محرم تھی، جب میں پہنچا بے راہوں سے ہوتا ہوا کربلا میں تو عاشور کے عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک تنہا غریب مسافر کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے جوان مار دیے، اس کے بچے مار دیے، اس کے بھائی مار دیے، اسے اصحاب مار دیے۔ اب وہ اکیلا ہے اور زخمی بھی ہے، اور زخموں سے چور گھوڑے پر بیٹھا ہے، مگر اس کا روب ایسا ہے جہاں وہ گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم یہ اکیلے سے، یہ زخمی بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے ماروں گا تو جنگ تمام ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، وہ آگے تھے، میں ان کے پیچھے آیا اور کمین گاہوں سے ہوتا ہوا اتنے فاصلے پر رہ گیا کہ 10 ذراع سے کم فاصلہ تھا، 10 ہاتھوں سے کم فاصلہ رہ گیا تھا کہ میں گھوڑے کو جست لگاؤں، گھوڑا جست لے اور میں ان پر حملہ کر کے انہیں مار دوں۔ یہی سوچ رہا تھا انہیں مار دوں تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچان رہے ہیں؟ میں ڈر کر رک گیا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے۔ عبداللہ اپنی بیٹی کو جا کے دینا، میں باغی نہیں ہوں، میں نانا رسول کا دین بچانا۔ مجلس ہو گئی، عبداللہ آگے بڑھا، ہاتھوں کو چومنے لگا۔ امام نے فرمایا جلدی چلے جاؤ۔ کہنا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ بس آخری جملہ۔ امام نے فرمایا جلدی چلے جاؤ۔ کہ مولا آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا، میری ماں بہنوں کے سروں پر چادریں۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین